الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو تمام عہد پورے کیا کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اوفو بالعقود، تم تمام عہد پورے کرو۔ عقود کا معنی عہد ہے، انہیں پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد کون سے عہد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ امام ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے اور معنی یہ ہے کہ اے اہل کتاب کے مومنوں، میں نے گزشتہ کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے ہیں وہ پورے کروں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں خطاب مومنین کو ہے، انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان عقود یعنی عہدوں سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں۔ احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، یہاں سے حلال جانوروں کا بیان کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ہے ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ اس میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور بحیرہ، صائبہ وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حرام فرما دیں۔ حلال کے لیے خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہے۔ جس طرح اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا، اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو ہیلے بہانوں سے حرام بلکہ شرف قرار دیتے رہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، اور تم حالت احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے جبکہ دریائی شکار جائز ہے۔ خیال رہے کہ محرم یعنی احرام والے کا شکار کیا ہوا نہ محرم کو حلال ہے نہ غیر محرم کو۔ احرام خواہ حج کا ہو یا عمرے کا، اس صورت کے آخر میں بھی محرم کے شکار کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجے گئی قربانیاں اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو۔ اس آیت میں دین کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم فرمایا ہے
اور معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ عز و جل نے فرض کی ہیں اور جو منع فرمائیں سب کی حرمت کا لحاظ رکھو، نیز جو چیزیں اللہ عز و جل کی نشانیاں قرار پا جائیں ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، لہٰذا دینی عظمت والی چیزوں کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ترجمہ کنز العرفان، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس شعائر اللہ یعنی اللہ عز و جل کی نشانیوں میں خانہ کعبہ، قرآن پاک، مساجد، اذان، بزرگوں کے مزارات وغیرہ سب ہی داخل ہیں، بلکہ جس چیز کو اللہ عز و جل کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی شعائر اللہ بن جاتی ہے۔ جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم صفا و مروہ پہاڑوں پر پڑے تو وہ پہاڑ شاعر اللہ بن گئے، اور رب عز و جل نے فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ترجمہ کنز العرفان، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کو، فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینوں کو حلال نہ ٹھہرا لو۔ محترم مہینے 4 ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ زمانے جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کا احترام باقی رکھا۔ یاد رہے کہ اولاً اسلام میں ان مہینوں میں جنگ حرام تھی، اب ہر وقت جہاد ہو سکتا ہے، لیکن ان کا احترام بدستور باقی ہے۔ اس کی تفصیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آئے گی۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ حرم کی قربانیاں اور نہ علامتی پٹے والی قربانیاں۔ عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے درختوں کی چھال وغیرہ سے ہار بن کر ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں اور ان سے چھیڑخانی نہ کریں۔ حرم شریف کی ان قربانیوں کے احترام کا حکم دیا گیا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو۔ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں سے مراد حج و عمرہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شریح بن ہند ایک مشہور بدبخت تھا، وہ مدینہ طیبہ میں آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب عز و جل پر ایمان لانے اور اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اور انہیں بھی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے اصحاب کو خبر دے دی تھی کہ قبیلے ربیعہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غدار و بدعہد کی طرح پیٹ پھیر کر گیا، یہ اسلام لانے والا نہیں۔ چنانچہ اس نے فریب کیا اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی اور اموال لے گیا۔ اگلے سال وہ یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کی قلادہ پوش یعنی مخصوص ہار والی قربانیاں لے کر حج کے ارادے سے نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسی شریح کو دیکھا اور چاہا کہ مویشی اس سے واپس لے لیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا ہو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ۔ احرام سے فارغ ہونے کے بعد حرم شریف سے باہر شکار کرنے کی اجازت ہے۔ یہ حکم در حقیقت ایک اجازت ہے، مگر یہ اباحت جائز ہونا ایسی قطعی ہے کہ اس کا منکر کافر ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں برا انگیختہ نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو حدیبیہ کے دن عمرہ کرنے سے روکا، لیکن تم ان کے اس معاندانہ فعل کا انتقام نہ لو۔ البتہ یاد رہے کہ اب کافر کو مسجد حرام سے روکا جائے گا، کیونکہ بعد میں ممانعت کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ ترجمہ کنز العرفان، مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، نمبر 2 گناہ اور زیادتی پر باہمی تعاون نہ کرنے کا۔
بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اسم سے مراد گناہ ہے، اور عدوان سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود میں حد سے بڑھنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اسم سے مراد کفر ہے اور عدوان سے مراد ظلم یا بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم۔ یہ انتہائی جامع آیت کریمہ ہے کہ نیکی اور تقوی میں ان کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں، اور اسم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ اور زیادتی کے زمرے میں آتی ہو۔ علم دین کی اشاعت میں وقت، مال، درس و تدریس اور تحریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دینا کہ دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، اپنے اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، سوشل ورک اور سماجی خدمات سب اس میں داخل ہیں۔ گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے۔ کسی کا حق مارنے میں دوسروں سے تعاون کرنا، رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام و ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون ہے اور ناجائز ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی تعلیمات کتنی عمدہ و اعلیٰ ہیں، اس کا ہر حکم دل کی گہرائیوں میں اترنے والا، اس کی ہر آیت گمراہوں اور گمراہ گروں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے۔ اس کی تعلیمات سے صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان پر عمل بھی کیا جائے۔ افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پر قرآنی تعلیمات سے بہت دور جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ